سیاسی حالات کے اوپر کچھ تبصرہ درکار ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ سیاسی حالات کے اندر خرابی ایسی کیا ہے کہ پروگرام کا آغاز تبصرے سے ہو رہا ہے۔ حالات یہ ہیں کہ دونوں جماعتیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، جن کے کمبینیشن نے اس نظام کو سہارا دیا ہوا ہے، جو اس نظام کے دو پہیے ہیں، ان کی آپس میں شدید لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ ہم بہت طویل عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو لڑائی ہوتی ہے وہ کچھ عرصے کے بعد تھم جاتی ہے، لیکن آزاد جموں و کشمیر کے انتخابات کے پہلے سلسلے کے اختتام کے موقع پر جو لڑائی ہو رہی ہے اس کا تعلق نہ تو پرانے معاملات سے ہے اور نہ ہی وہ ہمیں تھمتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ جو الزامات کی نوعیت ہے وہ بڑی سنجیدہ ہے۔ الزامات صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے دھاندلی کی، الزامات یہ ہیں کہ دونوں حکومتیں کہہ رہی ہیں کہ آپ نے 2024 کے اندر جو مینڈیٹ لیا تھا وہ مینڈیٹ فارم 47 پر تھا، یعنی 2 نمبر مینڈیٹ تھا۔ آج بلاول بھٹو زرداری نے میرپور کے انتخابات کے اختتام کے بعد جو پیپلز پارٹی کی کارکردگی ہے اس کے اوپر ریفلیکٹ کیا اور جو باتیں کی وہ انتہائی سخت ہیں۔ کچھ میں آپ کو ساؤنڈز کی صورت میں سنوانا چاہتا ہوں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو جملے کہے گئے ہیں اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں۔ نون لیگ کی طرف سے جو جواب آیا اس کو بھی غور سے سنیے گا، اور بیچ میں بیٹھی ہے پاکستان تحریک انصاف جو یقیناً خوش ہو رہی ہوگی۔ یاد رکھیے، پاکستان تحریک انصاف کا ماننا یہ ہے کہ 2024 میں دھاندلی نہیں ہوئی، دھاندلا ہوا تھا، جس کے نتیجے میں 70 سے 80 سیٹیں ان کی لے لی گئی تھیں۔ وہ اسٹیبلشمنٹ کو براہ راست مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ نون لیگ نے اور پاکستان پیپلز پارٹی دونوں نے ان الزامات کا اپنے اپنے تئیں جواب دیا، لیکن اب اتنا عرصہ گزرنے کے بعد، آزاد جموں و کشمیر کے انتخابات کے پہلے مرحلے کے ختم ہونے کے بعد، دونوں پاکستان تحریک انصاف کو صحیح ثابت کر رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی تھی کہ پنجاب میں ڈاکہ پڑا ہے ان کے ووٹ کے اوپر اور ان کا ووٹ بینک بہت زیادہ ہے، سیٹیں ان سے چھینی گئی ہیں۔ سندھ کے اندر موجود پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت یہ کہتی ہے کہ واقعتاً ایسا ہی ہوا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری بھی کہتے ہیں، شرجیل میمن صاحب بھی کہتے ہیں، مولانا فضل الرحمان اور دوسری جماعتیں ایم کیو ایم سمیت پاکستان پی ٹی آئی، پاکستان تحریک انصاف کو ساتھ ملا کر یہ کہتے ہیں کہ سندھ کے اندر ان کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ پڑا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے منسٹرز مرکز کے اندر بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف، ایم کیو ایم، مولانا فضل الرحمان، سندھی نیشنلسٹ سارے ٹھیک کہتے تھے، جو سندھ کے اندر مینڈیٹ ہے وہ بھی 2 نمبر ہے اور کسی اور دروازے سے آ گیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کیا باتیں کی سب تو ہم آپ کو نہیں سنا سکتے، پروگرام کا وقت مختصر ہے۔ کچھ باتیں جنہوں نے کی وہ ہم آپ کو سنواتے ہیں، پھر کچھ جملے ان کے بتائیں گے، اور پھر جو جواب آیا شرجیل میمن کے رسپانس کے بعد جنہوں نے بلاول بھٹو زرداری کے جملوں کو ری انفورس کیا، وہ بھی آپ کو سنوائیں گے، اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کی مزید امپلیکیشنز کیا ہیں۔ لگ ایسے رہا ہے کہ ریاست کا ہر فیصلہ قومی مفاد کو ترجیح دینے کے بجائے نون لیگ کو مفاد کو ترجیح دے رہے ہیں، اور اب ہم خاموش ہو کے یہ تماشا نہیں دیکھ سکتے۔ نون لیگ کے مفاد کے نام پہ پاکستان کا کیا حشر ہوا؟ کیا اب سمجھتے ہو کہ تمام سیاسی جماعتیں بے وقوف ہیں؟ ہم قومی مفاد میں خاموش تھے، پرامن رہتے ہیں، پرامن رہنا چاہتے ہیں، ورنہ میں بھی صدر زرداری کا بیٹا ہوں، میر شاہنواز بھٹو اور میر مرتضی بھٹو کا بھانجا ہوں۔ جو یہ احتجاج چلتا آ رہا ہے کشمیر، یہ 100% ممکن تھا کہ اس کو پرامن طریقے سے، ایک جان خطرے میں آنے کے بغیر پرامن طریقے سے حل ہوتا۔ بہت اہم بیانات ہیں۔ جو جملے انہوں نے کہے اس کے اندر جو اہم ترین جملہ ہے وہ یہ کہ ریاست ہر موقع پر نون لیگ کی حمایت کر رہی ہے۔ اب ریاست سے مراد کیا ہے؟ ظاہر ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی تو بات کر نہیں رہے ہوں گے، کیونکہ اس کے حق میں تو انہوں نے خود ووٹ ڈالا۔ وہ سپریم کورٹ کی بات بھی نہیں کر رہے ہوں گے، جس کی طاقت کے حوالے سے انہوں نے خود ہی فیصلہ کر لیا کہ کچھ طاقت جو ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے پاس جانی چاہیے۔ وہ ظاہر پارلیمان کی بات بھی نہیں کر رہے ہوں گے، کیونکہ پارلیمان تو پھر حکومت اور نظام جمہوریت کا حصہ ہے۔ ریاست میں اگر ججز نہیں ہے، ریاست کے اندر اگر بیوروکریسی نہیں ہے، تو ریاست کے اندر کون رہ جاتا ہے جس کو وہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ نون لیگ کی حمایت کر رہے ہیں؟ تو آپ خود سمجھ جائیں کہ مقتدر حلقے کو وہ بتا رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو بتا رہے ہیں کہ آپ نون لیگ کی حمایت کرتے ہیں۔ یہ حیرانی کی بات ہے، کیونکہ گلگت بلتستان کے اندر جو انتخابات ہوئے اس کے اندر نون لیگ کی طرف سے اندر سے ہلکی پھلکی آواز اٹھ رہی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو سپورٹ کیا گیا، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف جھکاؤ رکھا گیا اور ان کو کمپنسیٹ کیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب کراچی میں میئر کے انتخابات ہوئے تھے تو
تو اس وقت بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ میئر کے انتخابات کے اندر جماعت اسلامی کو سائیڈ لائن کیا گیا، اسٹیبلشمنٹ نے خود ہی پاکستان پیپلز پارٹی کو جگہ دی۔ ایم کیو ایم کا بھی یہ ماننا ہے کہ بہت ساری جگہوں پر حیدرآباد اور میرپور خاص سمیت ان کی سیٹوں کو کھینچ کر پیپلز پارٹی کے کھاتے میں ڈالا گیا۔ تو وہ تمام معاملات اب بلاول بھٹو زرداری پلٹا کر نون لیگ کی طرف لا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ریاست اور اسٹیبلشمنٹ بنیادی طور پر نون لیگ کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور ان کے حق میں فیصلے کر رہی ہے۔ اور بھی کچھ انہوں نے جملے کہے، انہوں نے کہا کہ میں سیٹوں پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو نہیں چھوڑوں گا، اور یہ بھی کہا کہ یہ آزاد کشمیر ہے، یہ بڑا اہم جملہ، یہ آزاد کشمیر ہے، ہم کبھی اس کو مقبوضہ کشمیر نہیں بننے دیں گے۔ آپ اس اسٹیٹمنٹ کی امپلیکیشن کا اندازہ کریں کہ ہم نے یہ بھی وقت دیکھنا تھا کہ پاکستان کے اندر مین سٹریم جماعتیں آزاد کشمیر کو سیاسی معاملات کی وجہ سے مقبوضہ کشمیر کے ساتھ ملا کر بیان کریں گی۔ اس کے علاوہ دھمکیاں بھی ہیں، احتجاج کے حوالے سے بھی انہوں نے باتیں کی، لیکن جو بیانات ہیں وہ بہت تند و تیز ہیں۔ نون لیگ کی طرف سے کچھ جواب بھی آیا، لیکن ساتھ شرجیل میمن صاحب نے بھی اپنا حصہ ڈالا، جس کے جواب میں نون لیگ کے منسٹرز نے ان کو رسپونڈ کیا، وہ بھی سنیے گا۔ وہ بھی سب کو پتا ہے کہ جس طریقے سے ان کو پورے پنجاب اور پورے پاکستان میں بہت بدترین شکست نصیب ہوئی۔ فارم 47 کی پیداوار یہ پارٹی جو ہے وہ اس وقت چاہتے ہیں کہ ہم کشمیر میں بھی فارم 47 کی طرح جو ہے وہ دھاندلی زدہ حکومت میں بیٹھیں۔ ہمیں جو یہ تانے دیتے ہیں کبھی فارم 47 کے، کبھی کسی اور دروازے کے، ہم نے اگر یہ بتانا شروع کر دیا کہ سندھ میں آپ کن دروازوں سے داخل ہوئے ہیں، سندھ میں آپ جو ملٹیپل گورنمنٹس بنا رہے ہیں وہ کن دروازوں سے گزر کے بنا رہے ہیں، تو آپ کے لیے مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ عوام نے اگر آپ کو مسترد کر دی ہے آزاد جموں و کشمیر میں، تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ سندھ میں آپ حکومت کن دروازوں کے ذریعے آپ نے حاصل کی، وہ اگر ہم نے بتا دیا تو آپ کے لیے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے۔ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ آپ 2 نمبر دروازے سے آئے ہیں، نون لیگ کہہ رہی ہے نہیں جناب آپ 2 نمبر دروازے سے آئے ہیں، اور معاملہ جاتا ہے 2024 کے انتخابات کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن پاکستان تحریک انصاف 5 اگست کے روز جلسہ اور احتجاج کرنے کے اندر مصروف ہے، ورنہ ان دونوں جماعتوں نے مل کر آج کے روز پاکستان تحریک انصاف کا 2024 کے انتخابات کے حوالے سے پبلکلی جو سٹینس تھا اس کو پبلکلی انڈورس کر دیا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ بات کریں شازیہ مری صاحبہ سے جو سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور ان سے جانیں کہ جو 2024 کے انتخابات تھے اگر نون لیگ 2 نمبر طریقے سے آئی، فارم 47 کے ذریعے آئی، تو انہی انتخابات کے ذریعے ان کی اپنی حکومت بھی بنی، اور اگر وہ انتخابات جعلی تھے تو پھر کیا نئے انتخابات کروانے کی ضرورت ہے؟ یہ پنڈورا باکس جو آزاد جموں و کشمیر کے انتخابات سے کھلا ہے یہ ہمیں بند ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، انلیس کہ اسٹیبلشمنٹ اور مقتدرہ مل کر ان جماعتوں کو کہیں کہ ہاتھ ہولا رکھیں۔ شازیہ مری صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا۔ شازیہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جلد صاحب، بہت شکریہ۔ یہ فرمائیے گا کہ اب آپ کی جماعت کی طرف سے تو واضح انداز سے اسٹانس آ گیا کہ پنجاب کے اندر نون لیگ کا مینڈیٹ نہیں ہے، اور انہوں نے وہی حرکت آپ کے الزامات کے مطابق آزاد جموں و کشمیر میں کی، تو آپ واقعتاً کیا سمجھتی ہیں کہ نون لیگ نے فارم 47 کے ذریعے پنجاب میں حکومت بنائی اور ان کا مینڈیٹ جعلی ہے؟ بہت شکریہ طلعت صاحب۔ اس وقت جو صورتحال ہے جو اے جے کے الیکشنز کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین متواتر جو ہے اپنی تقاریر میں، جلسوں میں، پریس کانفرنسز میں کشمیری عوام کی ڈیمانڈز کی، ان کے خواہشات کی بات کرتے رہے، اور اس بات پر وہ زور دیتے رہے کہ کشمیر کے جو فیصلے ہیں وہ کشمیری عوام کو کرنے کا حق ہے، لہٰذا ان کو یہ حق ملنا چاہیے۔ دیکھیں ہم نے اب تک بہت سیاسی میچورٹی کا مظاہرہ کیا، آپ جانتے ہیں بہت ساری باتیں ہم نے سنی بھی ہیں، واضح بھی ہو گئی ہیں، ثابت بھی ہو گئی تھی، لیکن ہم نے پھر بھی پولیٹیکل میچورٹی کا اس لیے مظاہرہ کیا کیونکہ ملک کے حالات اس وقت متحمل نہیں کہ ہم سڑکوں پر نکلیں، ہم اس طرح کی باتیں کریں جو دیگر لوگ انتشار پھیلانے کی سوچ اور ذہن سے کر رہے ہیں۔ لیکن اب کیونکہ آزاد جموں کشمیر کے الیکشنز میں جو کہ بڑے کنٹروورشل اور کانفرنٹیشنل بنا دیے گئے ہیں، تو یقیناً پیپلز پارٹی کی قیادت کو، پیپلز پارٹی کے ورکرز کو وہ بات کرنی پڑی